ایکسٹریمزم اور ریلیجیس ایکسٹریمزم یہ ہوتا کیا ہے؟ پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو اگر سمجھ سکیں آپ کے ذریعے. یار دیکھیں، میں ہمیشہ کتاب سے زیادہ نا پریگمیٹک ڈیفینیشن کہتا ہوں. تو میرے نزدیک تو 10 میں سے 9 لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ مین اسٹریم ہے، اور جو بندہ ایک کہہ رہا ہے وہ ایکسٹریمزم ہے. تو اگر 9 لوگ کہہ رہے ہیں آگ لگاؤ اور ایک کہہ رہا ہے آگ بجھاؤ، تو آگ بجھانے والا ایکسٹریمسٹ ہوا نا بھائی. ایک چیز ہے، ایک سینٹر ہے، ایک کور ہے، اس کور سے جو ہٹ کے جائے گا آپ اسی کو ایکسٹریمسٹ کہیں گے نا، آپ اسی کو ریبیل کہیں گے، آپ اسی کو میوریک کہیں گے. تو وہ تو اگر آپ کسی چیز کے لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، اور اس طرح نہیں دیکھیں. آپ نے پرابلم سالو کرنی تو آپ پہلے آپ پرابلم کا ڈائگنوسس تو کریں نا. کینسر اتنا سا باڈی میں، پوری باڈی میں پھیل گیا، پہلے تو فیصلہ کریں. تو اسی لیے یہ اس وقت معذرت کے ساتھ جو ہمارا نیریٹو ہے جس سے ہم لڑنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم نے اتنا عام اور اتنا معمول کر دیا اس کو کہ یہ لڑائیاں اب جو ہے نا صرف سوشل میڈیا پہ کلپس شیئر کر کے، جیسے وزیر اعظم یا مصطفیٰ نواز کھوکر یا کچھ اور کر رہے، اس سے نہیں ہوگا. یہ عملی سیاست سے ہوگا، یا یہ کور کمانڈروں کی میٹنگ کر کے قمر باجوہ صاحب کے کہنے سے نہیں ہوگا، یہ ان کے عملی فیصلوں سے ہوگا. اور ابھی تک فیصلہ یہی ہے کہ اس آگ کی سیک جو ہے، کم سے کم ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں تو سیک آ رہی ہے، ہم جل نہیں رہے ہیں. تو جبران بھائی تو وہ اگر جی جو جل رہا ہے اس کے لیے اگر آگ بجھا دی تو پھر ہمیں بھی سردی میں سیک کون دے گا؟ اور سیک تو چاہیے نا، لے رہے ہیں سارے. اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں پریگمیٹک کو دیکھنا چاہیے، ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اگر ہم کتابی بات کریں اور کسی بھی کسی بھی روایت کے، دنیا کے اور انسانی حقوق کی روایت کے متعلق بات کریں، ریلیجیس ایکسٹریمزم ہوتا کیا ہے؟ بس یہ کہ جسے میجورٹی مان رہی ہے یہ ایکسٹریمزم ہے. معاف کیجیے گا، جسے جو میجورٹی نہیں مان رہی وہ ایکسٹریمزم ہے. نہیں دیکھیں، اگر آپ کسی چیز کی نیریٹو سے لینس سے دیکھیں گے تو قرآن شریف تو آپ کو واضح کر دے گا نا کہ کیا شدت پسندی اور کیا اعتدال پسندی ہے. یا کوئی اور آپ یو این چارٹر آف رائٹس لیں گے یا آپ آئین کی روشنی سے لیں گے، تو ہاں اس میں آپ ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ تو کر سکتے ہیں. میں تو پریکٹیکلی کہہ رہا تھا نا کہ نظام کس حال پہ پہنچ گیا ہے. صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک تو وہ دور ہے نا جہاں آپ کو پتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کفر سے لڑ رہا ہے، وہاں تو تھوڑی کلیئرٹی ہے، معاملہ آسان ہو جاتا ہے. مگر جہاں اسلام کے نام پہ کفر کا نظام چل رہا ہے وہاں کنفیوژن ہو جاتی ہے نا بھائی. تو تاریخ یہ بھی ہمیں بتاتی ہے، ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. آج جو ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں نیا نہیں ہو رہا ہے، وہ صدیوں سے ہو رہا ہے. تو اگر ویسے آپ دیکھیں گے تو اس جملے کے بڑے معنی ہیں نا کہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ایک انسان، ایک مومن کی جان ہے. اس جملے کے بڑے معنی ہیں کہ جس نے ایک مومن کا انسان کا قتل کیا، اس نے انسانیت کا قتل کیا. اس جملے کے بڑے معنی کے معاہدے کے تحت اگر کوئی ذمہ رہ رہا تھا تو اس کو قتل کرنے والا کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. یہ ساری باتیں ہیں. تو یعنی کہ جو وائلنٹ بیہیویئر ہے اس کو ایکسٹریمزم کی زمرے میں لایا گیا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو آپ ایکسٹریمزم کہتے ہیں، اعتدال پسندی کیا ہوتی ہے کہ تحقیق کر کے آپ کوئی بھی بات کرے وہ انصاف ہوتا ہے، وہ ایک نارمل بات ہوتی ہے کہ یار آپ کے پاس کوئی پروف ہے. ایکسٹریمزم کیا ہے؟ ایکسٹریمزم تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں بڑا واضح ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ گناہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایکسٹریمسٹ ہے نا. تو جناب چھٹا کلمہ پڑھیں گے تو جھوٹ بولنا، بہتان لگانا، غیبت کرنا، میمت کرنا، شرک کرنا، اور فحاشی. اب فحاشی کے بھی یہ معنی ہے کہ محترمہ کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں، یا 16 گریڈ میں جس انسان کی تنخواہ 50,000 روپے اس سے گھر میں نہیں لینڈ کروزر کھڑی ہے اور وہ چھپا بھی نہیں رہا. تو آپ کو زیادہ فحش کیا چیز لگتی ہے اور معاشرے کے لیے نقصان دہ زیادہ کون سی فحاشی ہے؟ یہ بھی آپ دیکھیں، ہم لوگ ٹخنوں کے اندر ہی رہ گئے. جبران بھائی پھر ایک واقعہ مجھے کوٹ کرنے کی اجازت دیجیے. آپ کی الیکشن کیمپین تھی اور آپ سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ آپ احمدیوں کو کیا سمجھتے ہیں، اور آپ نے انہیں جواب دیا بھائی میں تمہیں جواب دے دوں گا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ہاں. اس سے تمہارا آٹے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سچویشن میں بس یہ آخری سوال اس بابت، وہ صاحب یا وہ سوچ ایکسٹریمسٹ تھی یا پھر آپ ایکسٹریمسٹ تھے کیونکہ آپ ادھر مائنورٹی میں تھے اور میجورٹی دوسری طرف تھی؟ نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ سیاست کے حوالے سے کافی لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ یار آپ نے ایک ایکسٹریم پوائنٹ لیا ہوا ہے، آپ بھی ذرا ایک نارمل ریشنل پوائنٹ لیں. میں نے کہا دیکھیے، میں نے ایک اپنی طرف سے میں اس کو اصولی پوائنٹ کہہ رہا تھا، مگر پریگمیٹک پالیٹکس سے جو آپ بات کریں گے میں آپ کی بات سے اگری کروں گا. میں اپنے آرگومنٹ کو کیوں کانٹرڈکٹ کروں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں؟ تو میرا اپنے تئیں اپنے زاویے سے ایک اصولی موقف تھا. کیونکہ دیکھیں نارمل حالات میں مجھ سے اگر کوئی پوچھے، کوئی دینی محفل میں بیٹھا ہو کہ یار تمہارا فلاں عقیدے کی، آپ دیکھو نا، آپ کہتے ہو فار ایگزامپل بٹ کوائن اچھا ہے کہ نہیں، ایک رائے ہے نا، معیشت کا صحیح ہے کہ نہیں، طریقہ ہے. اچھا، نماز پڑھنے کا بھی طریقہ آپ کی رائے ہے، چونکہ جو طریقہ فالو کر رہے ہو وہی آپ کو بہتر لگ رہا ہے نا.
دوسرے کے بارے میں تو آپ یہ بولو گے صحیح نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر میرا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو اس کا مطلب اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کو مان رہا ہے وہ گم رہا ہے، اس کے لیے ہدایت کی دعا ہے وہ راہ راست پہ آئے۔ بٹ جب آپ مجھ سے الیکشن کے ٹائم پہ کارنر میٹنگ میں سوال کرتے ہیں کہ بھائی جان فلانے کو گالی نکالو گے نا تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، فلانے کو کافر ڈکلیئر کر دو تو ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میں سیاست کے لیے عقیدہ بیچنے نکل رہا ہوں۔ تو چونکہ جو آپ کا آفس ہے نا ایم این ایم پی اے کا، میں کسی کو بھی جو بھی سمجھتا ہوں، ایک میرا رول ہے کہ آپ ایم پی ایم این اے بن گئے تو ہر ایک کو، ایک تو نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ آپ کا در ہر ایک کے لیے کھلا ہے، ہر ایک کو یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے در کھلا ہے۔ میں آؤں گا تو مجھے ڈسکرمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھیے فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ہے اور اس کا ایک مائنورٹی سے تعلق ہے پاکستان کے آئین کے حوالے سے، فرض کریں کہ جی کوئی قادیانی احمدی حضرتی ہیں، اور ان صاحب کو مسئلہ ہے کہ ان کو کوئی وائلنٹ تھریٹ ہے یا ان کو کوئی ڈیتھ تھریٹ آ رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کا جو ریلیجس بلیف ہے، اگر وہ میرے پاس یا کسی پولیس والے کے پاس مدد کے لیے جائیں گے تو ان کو یہ سچ تو بتانا پڑے گا نا کہ یار میرا تعلق فلانا فرقے سے یا فلانا عقیدے سے ہے، تو اس کو تو یہ ڈر ہے کہ میں جس کو مدد مانگنے کے لیے جا رہا ہوں اسی نے ڈنڈا نکال کے مار دیا، تو پھر میرے نصیب میں تو لکھا ہی پٹنا اور مرنا۔ میں اس پہ سوال کرتا ہوں، تو سیاست کے اندر میں اس چیز کو لے کے نہیں آتا۔ باقی دین جو ہے میں جس طرح سے رہ رہا ہوں، اور میں نے کبھی اسی لیے میں پریونٹ کرتا ہوں کہ میں ریلیجس پریچنگ میں نہ جاؤں، اور زیادہ سے زیادہ ریلیجن کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار تحقیق کرو بات کرنے سے پہلے۔ وہ لوگ جو قرآن کے نام پہ دعوے کرتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور وہ لوگ جو قرآن کی نفی کر دیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیاتیں پڑھ کے، وہ بھی کہتے ہیں انصاف کریں، کتاب کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان میں اب بات ہو رہی ہے کہ مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، مذہبی انتہا پسندی آخر ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں اچھا اذان ہو رہی، ٹھیک ہے۔ مذہبی انتہا پسندی کے دو پہلو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو لبرلز اور سیکولرز اور اسلام دشمن لوگ بیان کرتے ہیں، جس میں مذہب کو ایک خوفناک صورت میں پیش کیا جاتا ہے، اور دوسری وہ جس کے ہم خود قائل ہیں۔ ہم جس انتہا پسندی کے قائل ہیں وہ ایک لائن میں بیان کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ریڈ زون نہیں ہے سوائے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے، سوائے اللہ کے احکام کے۔ اگر کسی نے اس ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی تو ہم اس بارے میں انتہا کو پسند کرتے ہیں کہ اس شخص کو روکا جائے، اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے، قانون اپنا کام کرے، قانون کی عملداری ہو۔ جیسے آپ یہودیوں کے سامنے ہولوکاسٹ کا مذاق اڑائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مار ہی دیا جائے، اتنے انتہا پسند ہیں۔ آپ اسی طرح مختلف کرسچن ممالک میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات کریں، جو اسلام بھی نہیں کرتا۔ اسلام تو کہتا ہے پہلا عیسیٰ علیہ السلام کو مانو گے تو تم مسلمان ہوگے، لیکن جب ان کے اپنے نبی کی بات آ رہی ہے تو وہ اس جگہ پر جا رہے ہیں جس جگہ پر جانے کا حق ہے، کیونکہ اس کو وہ ریڈ زون مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی گولڈن ٹیمپل میں ایک ہفتہ پہلے واقع ہوا، انڈیا میں سکھوں کی عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل میں ایک سکھ نے چھلانگ لگائی، اور چھلانگ لگا کر
اس دائرے کے اندر جو تلوار رکھی ہوئی تھی اس تلوار کو اٹھایا، تو بولا جی یہ اس نے گستاخی کر دی ہے۔ بھائی کیا گستاخی کر دی ہے؟ کہا یہ اس کے اندر جا کے اس نے کیسے گستاخی سے تلوار اٹھائی، تو وہاں کے ہجوم نے اس شخص کو جو میری دانش کے مطابق شاید انہی کے مذہب سے تھا جو گیا تھا، یا واللہ عالم، میں اس کے بارے میں کوئی بات اتھینٹسٹی سے نہیں کہہ سکتا، تو لیکن سب کے علم میں، آپ کے بھی علم میں، کہ اس کو تمام سکھوں نے مار دیا۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ سکھ دہشت گردی ہے۔ ہالینڈ میں ایک عیسائی نے جمعے کی نماز میں مسجد میں موجود اور آنے والے نمازیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا، شہید کر دیا اور بھون کے رکھ دیا، پوری دنیا نے دیکھا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ کرسچن دہشت گردی ہے۔ انڈیا میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا ہندو دہشت گردی ہے۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی آدمی ایسا پکڑا جائے جس کا نام مسلمانوں والا ہو تو کہتے ہیں جی اس کا انفرادی عمل نہیں ہے بلکہ اسلام دہشت گردی کا درج دیتا ہے، اسلام انتہا پسندی کا درج دیتا ہے۔ پاکستانی ہو جائے تو پاکستان کی واٹ لگا دیتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث۔ تو انتہا پسندی تو تمام جگہوں پر پائی جا رہی ہے۔ انتہا پسندی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ہر ایک مذہب اپنی اپنی حدود مقرر کیے ہوئے ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو وہ انتہا پسند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں خبردار اگر تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی تو تم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے، کہتے جی انتہا پسند ہو گئے۔ ارے بابا ہاں ہیں انتہا پسند یار، کیونکہ یہ ذات ہی ایسی ہے۔ اگر میرے کوئی ماں کو گالی دے تو میں صبر کر لوں گا اور انتہا پسندی نہیں دکھاؤں، میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میں صبر کر لوں گا، انتہا پسندی نہیں دکھاؤں۔ لیکن جب بات قرآن کی توہین کی ہو رہی ہو، ٹیری جونس قرآن کی توہین کرے تو بھائی ہم انتہا پسند ہے، ہم نکلیں گے روڈ پر احتجاج کریں گے، لیکن ہم پرامن احتجاج کریں گے جیسے آج تک ہم نے کیا ہے، وہ ہمارا رائٹ ہے، پوری دنیا کرتی۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ خاص کر پاکستانیوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس میں اگر کفار کو یا اسی طرح غیر مسلم ممالک کو جو ہمارے دشمن ہیں ان کو کوئی ایک ایجنٹ چاہیے ہو، چاہے وہ میڈیا میں اینکر پرسن ہو یا کوئی مذہبی گماشتہ ہو، جیسے کہ ہمارے غامدی صاحب ہیں جن کو آپ بہت لائک کرتے ہیں، ہم ان کو بالکل لائک نہیں کرتے، یہ اسلام دشمن لوگوں کے سرخیل ہیں، اسلام کے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے مل جاتے ہیں، ایک مانگو تو ہزار ملتے ہیں، روڈ پر پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں لے جاؤ امریکہ، ہمیں کینیڈا لے جاؤ، جو مرضی کرا لو ہم سے، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا ہی جنت ہے۔ تو بھائی ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمیں پتہ تھوڑی سی زندگی کے لیے آئے ہیں، جتنی زندگی ہے وہ غلامی مصطفیٰ میں گزاریں گے اور چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، باقی دنیا تو یہیں رہ جائے گی۔ تو اپنی ذات میں انتہا پسند نہیں ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں صحابہ کرام نے یہی اسلام سکھایا ہے کہ انتہا پسند ہو جاؤ، خبردار کوئی حضور کی طرف انگلی بھی اٹھائے، کوئی بات بھی کرے۔ لیکن آخری بات کرتا ہوں، اگر کوئی اس کو مس یوز کرے تو ہم اس کے بھی خلاف، اگر کوئی کسی پر ایسا جھوٹا الزام لگائے تو ہم اس کے بھی خلاف، اور اسے بھی اتنا بڑا ہی مجرم سمجھتے ہیں کہ تو نے کیسے کسی پہ الزام لگا دیا۔ ہم
اس کے بھی خلاف ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں امریکہ بہادر کا نظام چل رہا ہے، یورپی یونین کا نظام چل رہا ہے، سیکولر لبرل ملاؤں کا نظام چل رہا ہے. آج تک پاکستان میں کسی گستاخ رسول کو جو سرٹیفائیڈ ہو، گواہوں کے ساتھ سیشن کورٹ میں ثابت ہو چکا ہو، پھر اس کی اپیل سنی گئی ہو، پھر وہ ریجیکٹ ہوئی ہو، پھر وہ ہائی کورٹ میں گیا ہو، پھر ہائی کورٹ میں اتنے سال کیس چلا ہو، وہاں ثبوتوں سے ثابت ہو گیا ہو، اس کے بعد پھر اس کو سزائے موت ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن 10 سال سے جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو رہا کر رہے ہیں، لیکن کسی کو سزائے موت نہیں دی، کبھی بھی نہیں دی، آج تک نہیں دی. یار یہ کون سا نظام ہے یار؟ اچھا یہ مان سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں کچھ مارجن رکھا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ غلط الزام لگا ہوگا، بھائی ثابت نہیں ہوا ہوگا. 100% غلط الزام لگے، 100% ثابت نہیں ہوئے تو سارے سیشن کورٹوں کو پھر کیا کریں؟ بند کر دو، اس میں پکوڑے کی دکان کھول دو، پھر سارے ہائی کورٹ جنہوں نے ان کو موت کی سزا سنائی ان کو بند کر دو، ان سارے ججوں کو جو ہے وہ معزول کر دو کہ بھائی تم نے غلط فیصلے سنائے. بھائی سیشن کورٹ، ہائی کورٹ یہ ججز نہیں ہے، نظام نہیں ہے، کسی کو بھی سزائے موت نہیں ہے. لیکن ایک ممتاز حسین قادری آیا جس نے کہا ٹھیک ہے تم فیصلہ نہیں کرتے تو ہم ہی کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ اس کو بھی قانون کے مطابق ہی آنا تھا، لیکن جب میں احتجاج کر رہا تھا استاد محترم علامہ خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، دیگر علماء حق کے ساتھ، تو کہتے تھے جی وہ سلمان تاثیر کو امیونٹی حاصل ہے، امیونٹی بولتے ہیں، امیونٹی بولتے ہیں، تو کہتے ہیں جی اس کے خلاف درخواست بھی وصول نہیں ہوگی، ایف آئی آر بھی نہیں کٹے گی. گورنر ہو کہ وزیر اعظم ہو کہ صدر ہو کہ امریکہ کا صدر ہو کہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہو، گریبان سے پکڑ کے نیچے اتارنا چاہیے. بات جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی تو اس کے اپنے گارڈ نے کاروائی کر دی. ہم نے پھر اس کو سلوٹ کیا، بھائی ممتاز قادری تم نے بہت اچھا کام کیا. بولتے جی انتہا پسند ہے. حرام خوروں، انتہا پسند کس بات؟ تم خود غلط ہو. تم سمجھتے ہو کہ یہ مسلمان بے غیرت بن جائے، بے حس بن جائے، بے دین بن جائے، لا دین بن جائے، اس کے نزدیک اس کے رسول اور نبی کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور وہ جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں. کون سی؟ گزرا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی مائی کچرا ڈالا کرتی تھی، ایک دن اس نے نہیں ڈالا تو حضور پوچھنے چلے گئے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ثابت کرو. کہاں پر ہے؟ بخاری دکھاؤ، مسلم دکھاؤ، ترمذی دکھاؤ، ابو داؤد دکھاؤ، ابن ماجہ دکھاؤ، نسائی شریف دکھاؤ، موطا امام مالک دکھاؤ، موطا امام محمد دکھاؤ، طحاوی دکھاؤ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان دکھاؤ، کوئی کتاب دکھاؤ. کسی کتاب میں نہیں ہے. بولو نہیں وہ تو کچرا ڈالا کرتی تھی تو بھائی تم کیوں آواز اٹھا رہے ہو؟ مطلب معاذ اللہ جو ہو رہا ہے ہونے دو. اور صحابہ اکرام نے ہاتھ توڑ دیے، گستاخان رسول کو کاٹ کے رکھ دیا. وہ دیکھتے رہتے کہ ہاں کچرا ڈالنے دو، کہ جھوٹی باتیں ہیں. اسلام کو اس کے ٹریک سے ہٹانے کے لیے، مسلمان کو اس کے ٹریک سے ہٹانے، یہ کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا. یہ بات یہ ہے کہ ریڈ زون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، بس ادھر کسی کو انگلی اٹھانے کی بھی اجازت نہیں. ہاں حسن اخلاق ہے یار، میرے بارے میں کچھ کہو بھائی عباس حیدر صاحب، میں معافی مانگ لوں گا، غلطی ہو گئی. اور میرے کسی رشتے دار کو بول دو یار، لیکن ہمارے نبی کو کچھ نہیں بولو، صرف اس بات میں. اور اس کے ساتھ ہی آپ سوال مجھ سے کریں گے سانحہ سیالکوٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
ثانیہ سیالکوٹ کے بارے میں ہم نے کنڈیم کیا ہے، قرار واقعی سزا دی جائے، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، قانون کی عملداری بحال کی جائے۔ بولا بھائی وہاں پر کس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا؟ او بھائی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ پوری امت کا نعرہ ہے، فلسطین میں بھی لگ رہا ہے، انڈیا میں بھی لگ رہا ہے، مدینہ شریف میں بھی لگ رہا ہے، لندن میں بھی لگ رہا ہے، سب جگہ لگ رہا ہے۔ یہ ایک تحریک لبیک کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہر امتی کا نعرہ ہے۔ ہاں کسی نے اس کو اگر مس یوز کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے، پکڑ لو۔ اب مجھے اجازت ہے میں اگلا سوال اندر کی بات بتاؤں، اندر جی کی بات یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے الزام لگا دیا تھا تحریک لبیک پر، پھر جب مفتی اعظم پاکستان نے بولا بھائی چلو ثبوت دو، تو سارے ثبوت تو کدھر ملے نہیں، تو پتہ چلا کہ وہ جو صاحب تھے فرحان نقوی صاحب، ان کا تعلق جو ہے وہ مسلک تشیعیوں سے تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ جو اسٹیکر تھا وہ میرے مولا شہدائے امیر شہدائے کربلا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض عنہ کا تھا، تو اس نے وہ اتارا تھا۔ اچھا وہ اتارا تھا، یہ بھی فرحان کا کہنا ہے، تو وہ بھی ثبوت نہیں ہے بھائی، وہ بھی اتارا تھا، غلط کیا تھا، لیکن ثبوت تو ہونا۔ اور اگر اس نے اتار بھی دیا تھا اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرتے۔ اب جب بات یہاں پر آ گئی کہ یار یہ تو نہ ان کا کارکن ہے بلکہ ان کے مسلک کا بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل الگ ہی ہے، تو بھائی اب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ لے کے آؤ حقائق سامنے۔ اب حقائق سامنے اس لیے نہیں آ رہے کہ یار یہ تو تحریک لبیک کو تو اس سے کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا، او بھائی تحریک لبیک کو انشاءاللہ تمہاری کسی سازش سے نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ تحریک لبیک دہشت گرد جماعت نہیں ہے، یہ انویسٹ کیا جا رہا ہے مغرب کی جانب سے اور پاکستانی لبرل سیکولر موم بتی انٹی مافیا کی جانب سے کہ بھیا جی کچھ ایسی ان کی شکل دکھاؤ تاکہ یہ مولوی جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ انہوں نے ہمیں چاند پہ جانے سے روکا ہوا ہے، ارے تم خود ابھی تک دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم باتھ روم میں بیٹھے ہوئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مولوی نے تھوڑی تم کو بند کیا ہوا ہے۔ جاؤ چاند پہ جاؤ، سورج پہ جاؤ، مریخ پہ جاؤ، زہرا پہ جاؤ، عطارد پہ جاؤ، مشتری پہ جاؤ، ہمارا کیا ہے بھائی، جدھر پہ جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو بھی رائز ہو رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کو، خان صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ابھی ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے، تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اب یہ بات ہو رہی ہے اور گاہے بگاہے آپ اس پہ دیکھتے ہیں ڈیبیٹس کہ پاکستان میں ریلیجیس وائلنٹ ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑھ رہا ہے، شروع سے تھا، سامنے آ رہا ہے، کم ہو رہا ہے؟ جی تو اگر آپ 60s 50s 60s 70s تک دیکھیں تو کوئی ایسا بڑے پیمانے پر آپ کو ریلیجس وائلنٹ ایکسٹریمزم پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، کوئی بڑے پیمانے پہ آپ کو شیعہ سنی فساد نہیں نظر آئیں گے، ایک 53 میں اینٹی احمدی ایجیٹیشن آپ کو ضرور نظر آئے گی، مگر آن دا ہول آپ کو کافی ٹھیک ٹھاک ریلیجس ہارمنی نظر آئے گی۔ اکثر لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے جب ہم بڑے ہو رہے تھے کہ یہ اختلافات ہیں بھی کیا، یہ مسلک کے اختلافات کیا ہیں، لوگوں کو ایٹ لیسٹ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو اتنی کانشیسنس تھی بھی نہیں۔ تو ہم نے دیکھا پھر کہ ایک بہت بڑا سی آئی اے بیک پروجیکٹ یہاں پہ، اور سعودی عربیہ نے بھی اس کو بیک کیا، ایک بہت بڑا پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہوا جو سی آئی اے کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، جس کا نام تھا آپریشن سائیکلون۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے افغانستان کے اندر جو پرو رشین اور پرو کمیونسٹ حکومت آ چکی تھی اپریل 78 میں، نور محمد ترکی بعد میں بابرک کرمال وغیرہ یہ وہ، تو اس گورنمنٹ کو امریکہ نے گرانا تھا، جس مقصد کے لیے انہوں نے پھر یہاں پر ایک بہت بڑے پیمانے پر سی آئی اے نے جہادیوں کو تیار کیا، اور سعودی عربیہ نے بھی اس میں امداد وغیرہ کی، اور پاکستان کی اپنی ISI اور حکومت نے اور ریاست نے جنرل ضیاء اللہ کی آمریت تھی، تو انٹرنلی بھی اسلامائزیشن ایک کی جا رہی تھی جو کہ پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کی اور بائیں بازو کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش تھی، اور دوسری طرف ایک افغانستان کے اندر جہاد بھی جاری تھا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ایک بہت بڑے پیمانے پر دیوبندی آپ کہہ سکتے ہیں ملیٹنسی یہاں پاکستان کے اندر اوپر پڑی۔ اب کیونکہ وہ مینلی دیوبندی ملیٹنسی تھی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کے اندر یا اس مسلک کے اندر زیادہ مقبول تھی جو
دیوبند فکر سے تعلق رکھتے تھے یا فقہ سے تعلق رکھتے تھے. اب جو ریسنٹلی اچھا وہ سارا سلسلہ آپ نے دیکھا کہ اس نے پھر کس طرح سے پہلے تو وہ جہاد تھا, مجاہدین ان کو کہا جاتا تھا, پھر اس کے بعد اس میں سے طالبان نکلے, پھر اس کے بعد اس میں سے پہلے تو تحریک طالبان افغانستان نکلی, پھر اس میں سے تحریک طالبان پاکستان نکلی, پھر اس کے ساتھ ہم لڑتے رہے, بڑی خونخوار قسم کی لڑائی ہوئی, پھر وہ بہت سارے ان کو مارا پیٹا بھی, پھر وہ افغانستان چلے گئے, پھر افغانستان میں طالبان واپس آ گئے, اب ٹی ٹی پی والے دوبارہ سے پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. مگر بہرحال سوری کچھ انٹرپشن ہو گئی, میں معذرت خواہ ہوں بچوں کی طرف سے. مگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو نئی چیز ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا میں نے ابھی حال ہی میں ایک لیکچر بھی بنایا تھا کہ جو بریلوی علماء تھے اور جو بریلوی جماعت کے لوگ تھے وہ اس لڑائی میں پہلے حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے, یعنی کہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا, خاص طور پہ مولانا سرفراز نعیمی صاحب کا یہ کہنا تھا, بڑی سخت انہوں نے بیان وغیرہ بھی دیے, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملٹری آپریشن کی حمایت کی, انہوں نے طالبان ٹی ٹی پی کو بڑا برا بھلا بھی کہا, اور کہا کہ جو بھی سوسائڈ بامبنگز وغیرہ کر رہے ہیں آپ انسنٹ لوگوں کی جان لے رہے ہیں اور ان کا قتل عام کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے آپ کبھی بھی جنت نہیں جائیں گے, آپ کو دوزخ ملے گی کیونکہ آپ انسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں. فتویٰ باقاعدہ جاری ہوا, اور نہ صرف انہوں نے جاری کیا, کئی بریلوی علماء اس کے اندر شامل تھے. انہوں نے پھر انہوں نے ایک تحریک بھی چلائی سیف پاکستان موومنٹ کے نام سے, جو کہ بیسیکلی طالبان کے خلاف ہے. بہت بڑے بڑے انہوں نے جلسے جلوس کیے اس حوالے سے. مگر طالبان نے ریٹیلیٹ کیا, سرفراز نعیمی کا قتل کیا 2009 میں, اور بھی بہت سارے جو سینئر قیادت تھی بریلوی لیڈرشپ کی ان کا بھی قتل عام کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کئی جو عرس وغیرہ ہو رہے تھے ان پر بھی سوسائڈ بامبنگز ہوئی, اور کئی اور جو گیدرنگز وغیرہ بریلوی علماء وغیرہ کی گیدرنگز وغیرہ تھی وہاں پہ بھی سیکیورٹی رسک ہوئے, اور کئی وہاں پہ عام لوگوں کو بھی بہت مطلب ہے کہ تشدد کا نشانہ بنایا, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا 2000 یہ جو پورا پیریڈ گزرا جس میں ایک طرح سے طالبان نے بہت بروٹلی یہاں کے بریلوی جماعت کو اور علماء کو اٹیک کیا, کہ ایک تو وہ جماعت ایک طرح سے بی ہیڈ ہو گئی, ان کے جو سینئر لیڈرز تھے ان کو جس طرح سے اٹیک کیا, اور پھر جو نئی لیڈرشپ سامنے آئی اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا. پہلے وہ طالبان کے خلاف اگر بیان بازی کرتے تھے تو اب انہوں نے بیان بازی جو ہے وہ سلمان تاثیر کے خلاف اور حامد زمان صاحب کے خلاف اور مطلب ہے کہ حکومت کے خلاف کرنی شروع کر دی. اور ظاہری بات ہے ان کا نعرہ یہی تھا ناموس رسالت اور ختم نبوت اور بلاسفمی لاز وغیرہ کے حوالے سے. تو اس پہ پبلک نے بھی ان کو بڑا ریوارڈ کیا, لوگوں نے بھی اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں غلط فہمی میں شاید ریوارڈ کیا. جب وہ طالبان کے خلاف بات کر رہے تھے تب پبلک نے ریوارڈ نہیں کیا, دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے. جب وہ طالبان کے خلاف بات کر رہے تھے لوگ سہمے ہوئے تھے, لوگ ڈرے ہوئے تھے, اور لوگ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور یہ نہیں کہہ رہے تھے نعیمی صاحب آپ نے کمال کر دیا. ان کے اپنی جماعت کے لوگ تو کہہ رہے تھے مگر پبلک میں لوگ تو نہیں کہہ رہے تھے. مگر جب انہوں نے سلمان تاثیر کو اٹیک کرنا شروع کر دیا, اور آسیہ بی بی کو اٹیک کرنا شروع کر دیا, اور احمدی کمیونٹی کو اٹیک کرنا شروع کر دیا, جو کہ ریئل تھریٹس نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ریئل تھریٹس نہیں ہے پاکستان کی. ٹی ٹی پی بہت بڑا تھریٹ تھا پاکستان کے لیے اور آج بھی ہے. تب پبلک نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ مجھے دکھ ہوتا ہے کبھی اور افسوس ہوتا ہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں جا چلے پہنچے. کچھ عجیب سا ماجرا ہے معاملہ. اور حسن بھائی اگر میں کیٹیگوریکلی آپ سے پوچھوں کہ آپ کی نظر میں پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, کم ہو رہی ہے ہی نہیں, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, مذہبی انتہا پسندی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پیدا ہوگی. جب وہ پیدا ہوگی تو اس کی بنیاد میں کچھ افکار موجود ہوں گے, ان افکار کے اوپر چلتے ہوئے لوگ کچھ نظریات قائم کریں گے اور ان نظریات میں انتہا پسندی پیدا ہو جائے گی. یہ را فارم میں پائی جاتی ہے, یہ فکر میں ہو, یہ فلسفہ میں ہو, یہ نظریے میں ہو, یہ کتابوں میں لکھی ہوگی, اس کو حکماء, فلاسفہ, علماء اپنی نج کی مجالس میں بیان کریں گے. لیکن یہ مسئلہ نہیں بنتی. یہ مسئلہ اس وقت بنتی ہے جس وقت اس کو سیاسی عصبیت حاصل ہو جاتی ہے. پاکستان کی اگر آپ نے بات کی ہے تو پاکستان میں
ہمیشہ سے یہی علماء پائے جاتے ہیں. آپ ابتدا دیکھ لیں، ہندوستان پاکستان سے پہلے بھی یہی نقطہ نظر تھا، یہی علماء تھے، یہ پائے جاتے تھے، فکر موجود تھی. اس فکر کے اندر بھی کچھ چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ صدیوں کے ایک توارث کے بعد وہ فکر محکم ہوئی ہے، تو کچھ ایسے نظریات ہیں جس میں انتہا پسندی کو فکری جامہ پہنا دیا گیا ہے. لیکن زمین کے اوپر اس کے وہ فسادات سامنے نہیں آئے تھے جو ہمیں پاکستان کی حالیہ تاریخ میں نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان قوتوں کو سیاسی طاقت حاصل ہو جانا. یہ سیاسی طاقت کیا ہوتی ہے؟ نقطہ نظر ذہنوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جس وقت آپ کو عوام کے اندر پذیرائی ملے، عوام کے اندر آپ کو ماننے والے، آپ کی بات کو قبول کرنے والے پیدا ہو جائیں، تو پھر وہ نقطہ نظر زمین پر آ کر روبہ عمل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں اس وقت جو تحریکیں چل رہی ہیں ان میں ایک نعرہ بیان کیا جاتا ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کو تخت تک پہنچانا ہے. اب تخت تک پہنچانے کا نقطہ نظر کتابوں میں موجود تھا تو سماج اور خارج میں شاید اتنا بڑا انتشار پیدا نہ ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ کسی شخص نے سڑک پہ کھڑے ہو کے بیان کیا اور اس کے بعد سگنل کی بتی کو توڑ دیا تو اب وہ سیاسی انتشار کی صورت میں ڈھل جاتا ہے. تو انتہا پسندی ہمارے ہاں مذہبی معاملات میں ہمیشہ سے پائی جاتی ہے، اور جس کو ہم انتہا پسندی کہتے ہیں، اگر آپ دوسری جانب کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ اصل میں دین کے کچھ تقاضے ہیں، دین کے نصوص کے کچھ لازم مفاہیم ہیں جن کو اپنا کر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. دنیا میں کسی بھی مسئلے کا تجزیہ کرنے کی سب سے اچھی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی جگہ پر کھڑے ہوں کہ وہ معاملے کو کیسے دیکھتا ہے. تو اگر آپ ان سے بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں دین کا تقاضا ہے، مذہب کا تقاضا ہے. اب آپ اس بات پر ان سے جب استدلال کرنا شروع کریں گے تو یہاں پر انتہا پسندی آڑے آ جائے گی، اور وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی اس پہ استدلال تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہمیشہ سے مانی جانے والی چیزیں ہیں، ہمارے آباء اسی پر کھڑے رہے، آج آپ نیا دین پیش کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس سے مزاحمت پیدا ہوتی ہے، جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سوسائٹی کے اندر آپ اپنا نقطہ نظر دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جس وقت تحریک طالبان نے قدم مضبوط کیے تو اس وقت بات ہوتی تھی ہر طرف کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. تو ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ مذاکرات کسی بنا استدلال پہ ہوتے ہیں، یعنی میں اور آپ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ہم یہ مان کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے کچھ لوز کرنا ہے، اور سیاستدان تو یہ مان کر بیٹھیں گے اس لیے کہ ان کے سامنے ملک کا استحکام، ملک کی بقا ہے. لیکن جو آپ کا مد مقابل ہے، کیا وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے میں اس کو ریویو کرنے کے لیے آمادہ ہوں؟ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام حلقے جو مذہبی انتہا پسندانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان سے گفتگو نہیں ہو سکتی، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ بات چیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ جو کچھ آپ کا نقطہ نظر ہے اس سے اختلاف کی گنجائش باقی ہے. تو انتہا پسندی کے پیچھے جو محرک اول ہے وہ اصل میں یہ وہ خرابی ہے، یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ مرض ہے جس کے بعد اگر اس کو سیاسی قوت حاصل ہو جائے تو پھر وہ معاشرے میں وہی کچھ کرتی ہے جو آج ہم گلی کوچوں میں پاکستان کے شب و روز دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہیں. نہیں غالب بھائی، بالکل آپ نے صحیح کہا. دوسری چیز مجھے یہ بتائیے، کیونکہ یہ سوال ظاہر ہے آپ ہی بتا سکیں گے، پاکستان میں ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، ریلیجیس ایکسٹریمزم؟ میرے خیال میں ہمارے سامنے ہی مثالیں ہیں. ابھی پریانتھا کمارا کی کلنگ، آج ایک لڑکی انیکا جو تھی اس کے بارے میں آ گیا کہ جی ایک لڑکی کو صرف ایک ٹیکسٹ میسج، کوئی بلاسفیمس ٹیکسٹ میسج میں ٹریپ کر کے اور اس کے خلاف کیس کیا کسی مرد نے جو کہ شاید اس کا کوئی تعلق تھا اس کے ساتھ پہلے، اور بعد میں کیا ہوا کہ آج عدالت نے اس لڑکی کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دے دی ہے. چلیں اب وہ آگے ہائی کورٹ میں کنٹیسٹ ہوگا، اور آئی ہوپ کہ ہائی کورٹ میں جو بھی جج حضرات بیٹھے ہیں وہ اتنے اچھے ہوں کہ وہ ان کو بازیاب کرا دیں، نہ کریں. مگر پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور اب میں اتنا بچہ تو نہیں ہوں، 90s میں ایک ٹینیجر تھا، صحیح ہے، 90s میں نے دیکھے ہیں. 90s میں ایکسٹریمزم جو تھا وہ اتنا نہیں تھا جب اب جتنا اب ہے. 2010s کے اندر اتنا نہیں تھا. 2020s میں اب بڑھ گیا بہت. پچھلے 2 سال کے دوران ہی اگر آپ ایک بات دیکھیں، اب بات آ جائے گی پھر پالیٹکس کے اوپر اور
پھر پولیٹیکل پارٹیز پہ بات آ جائے گی. ہم آگے بات کریں گے پالیٹکس پہ, آپ بالکل تسلی رکھیے. تو بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں اسلامی ایکسٹریمسٹ کے پاس اتنی اوڈیسٹی آ گئی ہے کہ وہ اب جو بلاسفمی کا ایشو ہے اسے انہوں نے مین اسٹریم ایشو بنا لیا. اس کی بیس پہ کانسٹیٹیوئنسیز, نیشنل اسمبلی کی سیٹس اور پروونشل اسمبلیز کی سیٹس جیتی جائیں گی. چاہے نواز شریف کے داماد صاحب ہوں, صفدر صاحب, جنہوں نے پچھلے الیکشن سے پہلے توہین رسالت کے اوپر ایک نعرہ لگا دیا تھا کہ جی کسی گستاخ رسول کو ہم نہیں اجازت دیں گے, فلاں ڈھمکاؤ سارا کچھ. چاہے باقی خود نون لیگ کے لوگ رہے ہوں, کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ اس سے, شاید پیپلز پارٹی کو ہم تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جو ہے نا اسلامک ایکسٹریمزم کو اس طرح یوز نہیں کیا, مگر اب وہ بھی بہت عرصے سے اس بات پہ سائلنٹ ہو چکے ہیں, وہ کم بولتے ہیں اس چیزوں کے اوپر. مگر نون لیگ ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, JUI ہو گئی, کاف لیگ ہو گئی, اور عمران خان صاحب ریسنٹلی جنہیں ہم بڑا لبرل اور سیکولر سمجھتے تھے, وہی جو ہے نا وہ اسلامک ایکسٹریمزم کو یا اسلامیت کو میں کہوں کہ وہ اس کو یوز کرنے میں ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں. تو پاکستان میں ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ پریانتھا کمارا کی کلنگ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہر مہینے ایک نہ ایک بلاسفمی کے نام پہ سزائے موت سنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, مشال خان کا جب مرڈر ہوا, شہباز بھٹی کا مرڈر, سلمان تاثیر کا مرڈر, اس کے علاوہ کتنے لوگوں کو بلاسفمی کے نام کے اوپر کیا گیا. پولیٹیکلی بھی اگر کسی ایاز امیر کے خلاف اگر بات کرنی ہے یا کسی اور کے خلاف کرنی ہے, پرویز رشید کے خلاف بات کرنی ہے, تو زندیق, کافر, خام خواہی مسلمان لوگوں کو بھی کافر, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کو ہر وقت کافر بنا دیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے خلاف اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو کہ مطلب کسی طرح سے بھی زیب نہیں دیتی ان کے انٹلیکٹ کا بندہ اور ان کے انٹلیکٹ اور ان کی قابلیت کے آدمی سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پاکستان میں اسلامیوں کی وجہ سے, جو بہت زیادہ اسلامی ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کی وجہ سے تو میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب سیف بھی نہیں. تو پاکستان میں اس وقت پاکستان کے بھلے کی بات کرنا اسلامی شدت پسندی کی وجہ سے ناممکن ہو چکا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں, بہت سے لوگ اور بھی ہیں جو کہ کبھی بات اس پہ کیا کرتے تھے مگر آج وہ بات نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب تو بہت, میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بہت دلیر آدمی ہیں جو بات کرتے رہتے ہیں پھر بھی. ٹھیک ہے, مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیچارے کسی وقت بات کیا کرتے تھے مگر انہوں نے اب بات کرنی چھوڑ دی, نہیں کرتے بات. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ٹیمپریچر پھر بڑھ ہی رہا ہے, کم تو نہیں ہو رہا.